ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز شو کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں گلوکار سائم شہزاد اور لاہور شہر سے ان کا تعلق ہے. بیک ان 2018 انہوں نے برطانیہ میں قائم ایک لیبل دیسی بیل میڈیا کے ساتھ مل کر اپنا پہلا گانا گایا, جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر آبویسلی کافی زیادہ ان کی فین فالوئنگ جو تھی وہ بنی اور ان کے گانے کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ سائم شہزاد موجود ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ قوال طاہر مہدی صاحب موجود ہیں جو اپنے قوال گروپس کے ساتھ مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہے ہیں. اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اسٹارٹنگ فرام یو سائم, کب سے آپ گانا گا رہے ہیں اور یہ دیسی بیل میڈیا والا ایکسپیرینس, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائیے گا. یس, سنگنگ کا تو بچپن سے ہی شوق تھا, بٹ جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو پریکٹیکلی سٹارٹ ہوا ہے وہ آفٹر کالج میں نے اس کو پروفیشنلی جوائن کیا. اینڈ 2018 میں میں نے جو اپنا فرسٹ ڈیبیوٹ سانگ کالڈ عشق کے نام سے وہ میں نے لانچ کیا تھا. اینڈ ورلڈ وائڈ بہت اچھا اس کا رسپانس رہا. اینڈ اس کے بعد میں نے فردر بھی 2 سانگز کیے ہیں, پاکستان میں کیے ہیں, اور نیکسٹ بھی آگے بہت سارے پلانز ہیں. کچھ انٹرنیشنل کولیبریشنز وغیرہ بھی میں کر رہا ہوں, اور اس طریقے سے ابھی. اچھا, یہ دیسی بیل میڈیا یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ ایک لیبل ہے, یو کے بیسڈ لیبل, جو کہ آرٹسٹ کو ورلڈ وائڈ آپ کو پروموشن بھی دیتے ہیں, آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیتے ہیں جہاں سے آپ اپنا کوئی کانٹینٹ ریلیز کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس طرح سے اویئرنیس نہیں تھی ابھی بھی یہاں پہ کوئی بہت زیادہ لیبل نہیں ہے پاکستان میں کہ جس میں آپ اپنا کوئی کانٹینٹ ریلیز کر سکتے ہیں. ہمیشہ آرٹسٹ کو یہی رہتی ہے کہ ہمیں کوئی بہت اچھا پلیٹ فارم ملے اور اپروچ بڑا آسان ہو جو کرنا جس کو نا. تو یہ ایک لیبل ہے یو کے بیسڈ جہاں سے میرا پہلا سانگ ریلیز ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا طاہر صاحب, آپ کب سے قوالی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اپنے گروپس کے ساتھ بھی مختلف ایونٹس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اپنا تجربہ جو ہے وہ بتائیے. جی بالکل, میں نے غزل سیکھی. پاکستان کے بہت بڑے گائک پرویز مہدی صاحب جو پرنس آف غزل ہیں ان کا میں شاگرد ہوں. پھر اس کے بعد میں قوالی کی طرف آیا, چونکہ میری اصل جو جانرا تھا وہ قوالی کا ہی تھا. تو 2005 سے لے کر آج تک یہ سفر جاری ہے. تو تقریباً کوئی 10-12 سال سے قوالی کا جو ہے سلسلہ وہ بھی جاری و ساری ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ قوالی ویڈنگ ایونٹس اور جتنی بڑی کمپنیز اور جتنے بڑے شوز ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ قوالی کا رجحان بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ قوالی کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گانے بھی ریکارڈ کر رہا ہوں اور ان کو ریلیز بھی کیا جا رہا ہے. میرا یوٹیوب چینل پہ موجود ہے میری ریکارڈنگز, اور ابھی میں نے ایک نیا لانچ کیا ہے, ابھی آپ کو وہ ہم آپ سے آج سنیں گے بھی. اچھا سائم, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح سے آپ ایک ایمرجنگ سنگر ہیں, ابھی آپ نے obviously گا تو کافی دیر سے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس فیلڈ میں جگہ بنانا یہ اب کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے, یا پہلے, کیونکہ مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا نے جہاں پر بہت سی چیزیں آسان کی ہیں وہاں پر ٹیلنٹ بھی سوشل میڈیا بڑی جلدی سامنے لے کر آیا ہے. آپ کو اپنی جگہ بنانے میں سوشل میڈیا کے تھرو کافی زیادہ چانس بھی مل جاتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, کوئی پلیٹ فارم ہو وہ آپ کو ہائر کریں یا آن بورڈ لیں پھر آپ اپنے گانے جو ہیں وہ کر سکیں. سوشل میڈیا اینڈ یوٹیوب اینڈ فیس بک اس نے چیزوں کو بڑا آسان بنایا ہے. isn't so, کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل, میں 100% آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیڈیز وغیرہ ہوتی تھی. سیڈیز کا جب دور تھا تو بڑا مشکل ہوتا تھا آرٹسٹ کے لیے پروگرامز کا, اسپیشلی جو مین سورس آف ارننگ ہے ایک آرٹسٹ کے, وہ پہلے تو کانسرٹس ہوتے تھے. اب کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے آنے کی وجہ سے آرٹسٹ کو آن لائن ارننگ کے بھی کافی زیادہ سورسز پرووائڈ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں, جس سے ان کی جو جرنی ہے وہ اس میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے جب ہمیں کچھ سانگز وغیرہ کریٹ کرنے ہوتے ہیں یا ویڈیوز, اسپیشلی کیونکہ میوزک ویڈیوز جو ہیں جو کمرشلی ہیں وہ بہت مہنگی آج کے دور میں بنائی جاتی ہیں. اور سوشل میڈیا پہ اب اس طرح سے ہے کہ آپ کا ایک کوئی کلپ وائرل ہونے کی دیر ہے, آپ کو کمپنیز بھی آپ کو اپروچ کر لیتی ہیں, آپ کو پروموٹرز بھی اپروچ کر لیتے ہیں, اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آج شو میں ہمیں آپ کون سا گانا سنائیں؟ میں آج کے شو میں اپنا پہلا گانا عشق ہی سناؤں گا. صحیح, تو زبردست. اچھا طاہر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ قوالی جب کوئی گانا شروع کرتا ہے یہ کتنا عام موسیقی سے
مختلف کام ہے یا ایٹ ٹائمز کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے؟ اس کے لیے کتنے کیا کیا سکلز جو ہیں وہ کسی بھی انسان کے پاس ہونا ضروری ہے؟ پہلے تو قوالی کے لیے جو ہے آپ کی وائس جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے، چونکہ قوالی لو پچ کی گائیکی میں نہیں شامل ہوتی. قوالی بلند آواز کا کام ہے، آواز اتنی تگڑی ہونی چاہیے، یہ خدا داد ہے. اس کے بعد پھر اس کو سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ قوالی میں جو گائیکی کا انداز استعمال ہوتا ہے وہ سیکھے بغیر نہیں آتا. سیکنڈ، اس میں چونکہ قوالی صوفیہ کا ایک رنگ ہے تو اس کے لیے آپ کو پراپر اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ صوفیہ کا مزاج کیا ہے، ان کے سلسلے کیا ہیں. اصل تو قوالی صوفیہ کا رنگ ہے. قوالی اب شہروں میں آ گئی ہے، گھروں میں آ گئی ہے، پارٹیز میں آ گئی ہے. وہ ایک موسیقی کی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک محفل ہے. ادروائز قوالی جو جس کا نام قوالی ہے کال سے، اور کال جو ہے وہ صوفیہ نے اس کو بزرگان دین کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لمبا پروسیس ہے، اس کے اوپر خاندانوں کی محنت ہے. اور جو ہمارے اساتذہ تھے جیسے استاد نصرت فتح علی خان صاحب، ان کے والد صاحب یا دیگر جتنے بڑے قوال ہیں، تو ان کی نسلوں کی یہ محنت ہے. یہ بڑا سٹرونگ سمجھ لیں کہ ایک کام ہے جس کو بڑی محنت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور آج کل تو قوالی بڑی آسان ہو گئی ہے کیونکہ اس میں گانا اور غزل بھی شامل ہو گئی ہے. پہلے قوالی صرف کال کی ہوتی تھی اور صرف بزرگان دین کی صفت و ثناء اور حمد اور قصیدہ اور نعت تک محدود. بے شک بے شک. اب قوالی کی صنف میں نصرت فتح علی خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے قوالی درباروں ویریشن بھی جی بالکل درباروں اور مزاروں سے کھینچ کر ڈرائنگ روم تک وہ لے ہیں. لوگوں کے گھروں میں بھی اب قوالی سنی جاتی ہے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی محنت طلب کام ہے. اچھا، آپ آج شو میں ہمیں کیا سنانا چاہیں؟ میرا ایک نیا گانا لانچ ہوا ہے، وہ مکس کہہ سکتے ہیں کہ قوالی کا بھی اس میں انداز ہے لیکن گانا بھی ہے، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ضرور پیش کروں. بالکل زبردست زبردست، تھینک یو سو مچ. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ سائیں میں آپ سے تھوڑی سی کنورسیشن یہاں پر یہ کرنا چاہوں گی کہ وٹ ڈو یو تھنک جب ہم سنگنگ کی بات کرتے ہیں کتنی چیلنجنگ یہ فیلڈ ہے، اپنی یہاں پر جگہ بنانا کتنا مشکل ہے، اسپیشلی آپ جیسے جو ایمرجنگ لوگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ان کے لیے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو ایک تو سنگرز نا بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے کچھ چنندہ ہی ہوتے تھے، آج کل نا ایک تو لوگ فیشن سمجھ کے بھی کر رہے ہیں. اچھا سٹارٹ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے تو پھر ہٹنا شروع ہو جانا. اینڈ اس کے لیے نا جیسے خان صاحب نے ابھی بتایا کہ ریاضت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے میوزک میں، اسپیشلی سنگنگ کی فیلڈ میں. اور سوشل میڈیا نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن سٹل جو بیس لائن آپ کی ہے نا وہ تو پریکٹس ہے، ریاض ہے، کلاسیکل موسیقی سیکھ کر. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جگہ بنانا ابھی مشکل ہے؟ جی بالکل مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا ریکارڈ لیبلز بہت کم ہیں، اور آرٹسٹ کے جو پلیٹ فارمز ہیں نا، لائک ہمارے ہاں کچھ ریالٹی شوز بھی تو نہیں ہو رہے اس طرح سے. کچھ بیک ان 2005 اور 10 کے درمیان میں کچھ ہوئے ہیں، بٹ اس میں یہ ہوتا تھا نا کہ ٹیلنٹ آپ کے فرنٹ پہ آ جاتا تھا. ایک پلیٹ فارم تھا جہاں پہ لوگوں کو پہچان ملتی تھی، لوگ پہچانے. اب تو بس مارننگ شوز ہیں، وہ ان سے ہمیں بڑا ایکسپورٹ ملتی ہے، اپنا سانگز وغیرہ پروموٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. اور ویسے ابھی ٹف ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اسپیشلی، کاز یہاں پہ ابھی ریکارڈ لیبلز اس طرح سے نہیں ہیں، اور میوزک ویڈیوز بنانا بھی تھوڑا ٹف رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہوگی. اچھا، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی طاہر صاحب کہ کتنا مشکل ہے قوالی کو گانا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اگر اس میں آنا چاہے، اس فیلڈ میں آنا چاہے، اس شعبے میں بیسیکلی آنا چاہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر اس کے اندر کیا سکلز ہونے چاہیے جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یار یہ بیسک چیزیں اس میں ہیں، یہ اچھی قوالی گا سکتا ہے؟ جی بالکل، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک قدرتی طور پر ایک کوئی غزل گائک ہے، قوالی گائک ہے یا کوئی سنگر بننا چاہتا ہے، اس کی آواز کا ہونا بڑا لازمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. آواز اچھی ہو تو باقی سارا کچھ سیکھا جا سکتا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. کتنا وقت لگتا ہے یہ قوالی سیکھنے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے کا تو عمل خیر ساری زندگی جاری رہتا ہے، لیکن کم از کم کوئی جو ہمارے ہم عصر ہیں یا جو آنے والے نیو کمر لوگ ہیں، ان کو کم از کم کوئی 4 سے 5 سال جو ہیں پراپر سیکھنا چاہیے تاکہ آواز میں پختگی آ جائے. کیونکہ قوالی میں جو کچا آواز ہوتا ہے، جو انمیچور آواز ہے، وہ نہیں چلتا، کسی بھی صنف میں میوزک میں نہیں چلتا. لیکن قوالی چونکہ بڑا جاندار اور اپر جو اسکیل ان کا کام ہے،
تو اس میں آواز کا سیکھا بوجھا جانا بہت ضروری ہے، پختہ ہونا چاہیے آواز. تو وہ 4-5 سال اگر کسی اچھے استاد کے پاس محنت کر کے اپنی لگن کے ساتھ ریاض کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سائم، ایک کوئک میسج آپ سے چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ خود ہیں ایک ایمرجنگ سنگر ہیں، اس طرح سے جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش یہ کروں گی کہ ایک اور کوئی گانا سنا دیں پھر ہم بریک پر جائیں گے. شیور. میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ کیپ پریکٹسنگ، اور سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس کو جتنا ہو سکے یوز کریں، اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بالکل اٹھائیں. جتنا زیادہ فائدہ اٹھایا بالکل جا ٹھیک. سکتا ہے آپ اٹھائیں، آپ کے آگے آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں چلیں گے. جی، تھینک یو سو مچ. طاہر مہدی صاحب اور سائم شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز، آج شو کے سیگمنٹ میں ہم ڈپریشن پر بات کرنا چاہیں گے. ڈپریشن کسی بھی انسان کو متاثر کر سکتا ہے، اور نارملی اگر ہم دیکھیں تو آج کل لوگ جو ہیں وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگ گئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے دیٹ ڈپریشن از ان دا ایئر. اور یہ اتنا رچ بس چکا ہے سوسائٹی میں، اور میرا نہیں خیال دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن سے محفوظ ہو. جو بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نا امیدی اس کے اندر دیکھنے میں آتی ہے. اس کو ہر طرف اپنے ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور سوشلی وہ خود کو بہت زیادہ آئسولیٹ کر لیتا ہے، لونلینس کا شکار ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز وہ خود کو تنہا کر کے خود لونلینس کا شکار ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ارد گرد اس کے رشتے ناتے سب موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خود کو تنہا ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا. اور نیگیٹیوٹی، نیگیٹو تھاٹس اتنے حاوی ہوتے ہیں کسی بھی انسان پر کہ اس کو زندگی میں نہ کوئی اپنی اچھائی نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ سچویشنز میں اچھائی نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ کسی انسان میں کوئی اچھائی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی سب سے زیادہ سویئر فارم یہ ہے کہ جب انسان کا دل یہ کرنے لگے کہ وہ مر جائے، کاش وہ مرا ہوا ہوتا ہے، کاش وہ مر جائے. اس طرح کی جب تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں سو الٹیمیٹلی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان اس وقت بہت ہی زیادہ سویئر ڈپریشن کا شکار ہے، اور خدا نخواستہ بہت سے ایسے لوگ اسی وجہ سے خودکشی کر بھی لیتے ہیں. یعنی سوسائڈل تھاٹس کا آنا یہ بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں سو یس، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں بظاہر تو بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں، لیکن وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور جس انداز میں وہ اپنی لڑائیوں سے، اپنے چیلنجز سے، اپنی سچویشنز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتی ہیں ان کی جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں. سو آج ہم اسی پر ہی بات کریں گے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، کن لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو ایوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا یہ پوری زندگی کے لیے کسی بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے، یا اس کو مکمل طور پر 100% ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سائیکالوجسٹ علی اجمل شو میں موجود ہیں. علی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. سو سب سے پہلے میں ڈپریشن کے بارے میں جاننا چاہوں گی، جو بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے کیا وہ اپنے اندر کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو ڈپریشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈپریشن کو ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک تو کلینیکل ڈپریشن ہے اور دوسرا نان کلینیکل ڈپریشن ہے. کلینیکل ڈپریشن اس کو ہم کہتے ہیں جو کہ ایک مرض کی حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ بہت ساری جگہ پہ ہمیں ڈپریشن ملتا ہے، تو زیادہ تر وہ جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ ہمارا نان کلینیکل ڈپریشن ہوتا ہے. یعنی کہ ایسا ڈپریشن جس میں کوئی شخص ابھی مریض نہیں بنا ہوتا، لیکن بہرحال اس میں ایسی سمٹمز آتی ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈپریشن کی ٹیپیکل سمٹمز ہیں. اب اگر ڈپریشن کے مرض کی بات کریں تو دیکھیں، اس میں جس کو بھی ڈپریشن ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ نہ گھبرانا چاہیے نہ چھپانا چاہیے. پرابلم یہاں پہ آتی ہے جب ہم ڈپریشن کا نام لے لیتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی لا علاج قسم کی کوئی بیماری لگ گئی ہے کہ جس سے لوگوں کو چھپانا چاہیے، ہمیں لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے تو ڈپریشن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ سٹگما خطرناک ہے. اگر کسی کو نان کلینیکل ڈپریشن ہے تو وہ تو بڑی آسانی سے کاؤنسلنگ سے عام طور پہ اس کو ٹریٹ ہم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کلینیکل ڈپریشن کی بات کریں تو اس میں مختلف طرح کی سمٹمز ہیں، جیسے کہ مایوسی، دل نہ لگنا زندگی میں، اداس رہنا، انرجی لو رہنا، یا تو بہت زیادہ بھوک لگنا یا بہت کم بھوک لگنا، رشتے خراب ہو جانا، رشتوں میں ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکنا. اس کے علاوہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب میں ٹھیک طرح سے پرفارم نہ کر پانا، بزنس میں ایکسل نہ کر سکنا، اوور تھنکنگ میں چلے جانا. اس کے علاوہ بھی اور بھی ایک بڑی ایک اسپیکٹرم جیسی تھنکنگ ہیں
یا بیہیویئر اور سمٹمز ہیں جو کہ ہم ڈپریشن کو, جس میں ہم اس کو ڈپریشن کی کہہ سکتے ہیں. اب ایک چیز اس میں یہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص میں یہ ساری سمٹمز نہیں پائی جاتی. عام طور پہ پاسبلی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص میں جو ڈپریشن کا مریض ہو اس میں 1 2 4 سمٹمز پائی جائیں اور کسی میں کوئی دوسری سمٹمز پائی جائیں, یہ عین ممکن ہے. لیکن اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں کہ اگر 2-3 سمٹمز اور ڈپریشن یا 2-3 دوسری سمٹمز اور ڈپریشن, کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندے کو ڈپریشن ہے؟ یعنی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا ایک کلینکل ڈپریشن ہے, ایک نان کلینکل ڈپریشن ہے. جو کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے اس کے سائنز اینڈ سمٹمز تو آپ نے بتایا, اور آپ نے کہا جو نان کلینکل ہے وہ کاؤنسلنگ وغیرہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کسی کے اندر کچھ کیمیکل امبیلنسز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن والے ایک فیز میں چلا جاتا ہے, وہ اس کا دوائی کے ذریعے ہی حل ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کلینکل ڈپریشن اور نان کلینکل ڈپریشن دونوں کے سائنز اینڈ سمٹم سیم ہوتے ہیں یا فرق ہوتا ہے؟ اس میں کلینکل اور نان کلینکل ڈپریشن کے سائن اینڈ سمٹم آلموسٹ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہوتا صرف یہ ہے کہ کلینکل ڈپریشن میں ذرا جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں وہ تھوڑے سیویئر ہوتے ہیں, ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے, اور نان کلینکل ڈپریشن میں ذرا ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے, وہ لائف کو کم افیکٹ کرتے ہیں, کم ڈیمیج کرتے ہیں. اس کے بعد نان کلینکل ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ لائف ہے تو چیلنجز آتے رہتے ہیں, کوئی جاب میں مسئلہ, بزنس میں مسئلہ, کوئی ریلیشن شپ کا مسئلہ, کوئی اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اب نارملی لوگ ایسی چیزوں میں پریشان بھی ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جب یہ اس طرح سے ٹراما وغیرہ کی سچویشن سے گزرتے ہیں تو اسی طرح کے سمٹمز ہمارے اندر آتے ہیں جس طرح سے ایک ٹیپیکل ڈپریشن میں آتے ہیں. لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہوتے. جیسے جیسے ہم ایک ہیلدی شخص اس سے اوور کم کرتا رہتا ہے اسی طرح سے نان کلینکل ڈپریشن خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو نان کلینکل ڈپریشن پرماننٹ نہیں ہوتا, جو ڈپریشن کلینکل ڈپریشن ہے وہ ایک ریلیٹیولی پرماننٹ ہوتا ہے. اس میں دوسری بات ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا ایک کیمیکل امبیلنس کا, تو اس میں میں ایک آپ کے بڑا اچھا آپ نے ریلیونٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا. اس کے حوالے سے میں ذرا سوسائٹی کی ایک مسکنسیپشن کو دور کرتا چلوں. دیکھیں جو عام طور پہ کیمیکل امبیلنس وغیرہ ہمارے برین میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی سیویئر ڈپریشن یا ایون میجر ڈپریشن, اسکیزوفرینیا یا دوسرے مسئلے ہوتے ہیں. اب اس میں جو میڈیکیشن ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ میڈیکیشن وقتی طور پہ اس کیمیکل امبیلنس کو بیلنس کرتی ہے. یعنی کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو گیا اور وہ کہیں سوئسائڈ نہ کر لے, کہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان نہ پہنچا لے, وہ زندگی میں ٹھیک طرح سے چل پھر نہیں پا رہا, تو اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو میڈیکیشن دے دی جاتی ہے اور اس میڈیسن کے ایفیکٹ کی وجہ سے وہ شخص ذرا تھوڑا سٹیبل ہو جاتا ہے. لیکن میڈیسن جو ہے وہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ میڈیسن پہ رہتے ہیں تب تک آپ کا جو بیلنس ہے وہ رہتا ہے, کیونکہ ہم جو میڈیسن کی فارم میں جو سالٹ ہے وہ آپ باہر سے انٹیک کرتے ہیں, وہ آپ کے برین کو تھوڑا سا ریلیکس رکھتا ہے. لیکن کیونکہ ڈپریشن میں ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ ڈپریشن ہمیں جو ہوتا ہے وہ ہمیں لائف چیلنجز کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ ہمیں پریشانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ ہمیں میل اڈیپٹیو تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو میڈیسن ہے یہ اس کا پرماننٹ حل نہیں ہوتا. اگر تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو ڈپریشن کسی جراثیم کی وجہ سے ہو یا ڈپریشن کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو تب تو ہم میڈیسن دے دیں, امیونٹی بوسٹ کر لیں اور کام ختم ہو جائے, جی ڈپریشن ٹھیک ہو جائے. اب ڈپریشن کیونکہ ہوتا ہی ہمارے حالات, خیالات, واقعات اور اس کے بعد جو ہم جس طرح سے لائف کو فیس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کیمیکل امبیلنس ہو گیا. اب آپ نے پوچھا ختم کیسے ہوتا ہے, تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو یہ ڈپریشن مائلڈ سے ماڈریٹ سے کوئی ابو ایکسکیڈ کر گیا اور وہ اتنا بگڑ گیا کہ آپ اپنی لائف ٹھیک طرح سے نہیں گزار پا رہے, تو کیا کریں گے, فوری طور پہ میڈیسن دیں گے جس کی وجہ سے میڈیسن کے ایفیکٹ کی وجہ سے وہ لائف تھوڑی سی نارملائز ہو جائے گی. اس کے بعد پھر دوسری چیز اس کو ہم تھیراپی پہ لے کے جائیں گے. تھیراپی میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ کیا ہوا, کیا پاسٹ ٹراماز تھے, کس وجہ سے وہ ڈپریشن میں گیا, کہاں پہ تھنکنگ میل اڈیپٹیو ہو گئی, اب کس طرح سے میل اڈیپٹیو تھنکنگ کی وجہ سے وہ اپنی لائف کے چیلنجز کو فیس نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی. تو وہ جو چیزیں ہم ان کی جس وجہ سے ڈپریشن ہوا اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں تھیراپی میں. اب حل جو اس کا پرماننٹ ہے وہ ہوتا ہے میڈیکیشن پلس تھیراپی. کسی میں صرف تھیراپی ورک کرتی ہے, کسی میں میڈیکیشن پلس تھیراپی ورک کرتی ہے. یہ اس طرح سے ٹھیک ہوتا ہے. عام طور پہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی ہم نا کاؤنسلنگ اور تھیراپی کو مکس کر دیتے ہیں. کاؤنسلنگ ایک صرف نارمل سی چیز ہے کہ ایک شخص ہے وہ پبلک سپیکنگ نہیں کر پا رہا یا اس میں تھوڑی سی سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے. اب اس کو تو ہم کاؤنسلنگ کر کے اس کا کانفیڈنس لیول بوسٹ کر سکتے ہیں, اس کو پبلک سپیکنگ سکھا سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو پبلک سپیکنگ نہیں کر سکتا اس کو ڈپریشن ہے. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کاؤنسلنگ ایک چیز ہے, تھیراپی اور میڈیکیشن ایک بالکل دوسری چیز ہے. لیکن دیکھیں ہم یہ کیسے فرق محسوس کریں کہ یہ والی جو سچویشن ہے اس میں ہمیں کسی بھی پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے, کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ والی جو سچویشن ہے اس پہ کاؤنسلنگ پلس میڈیسن دونوں
کا رول آئے گا, تو یہ ہم کیسے ڈفرینس کر دیکھیں سکتے اس میں ہیں؟ عام طور پہ اس کا سب سے اچھا جو طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی ماہر نفسیات سے کنسلٹ کریں. اگر وہ مناسب سمجھے کہ آپ کو میڈیسن پہ لے کے جانا ہے تو وہ آپ کی میڈیکیشن سٹارٹ کروا دے گا, نہیں تو اگر وہ سمجھے کہ نہیں یہ مسئلہ تھیراپی سے ہی سالو ہونے والا ہے تو بس تھیراپی یا پھر تھیراپی پلس میڈیکیشن. کیونکہ دیکھیں عام طور پہ نا ہوتا یہ ہے کہ ڈپریشن کے حوالے سے یا جتنی بھی ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں ان کے حوالے سے آلریڈی بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. تو اگر میرا خیال ہے اس میں ہم کوئی گائیڈ جنرل پبلک کے لیے کوئی ایک جنرل رول نہیں بنا سکتے کہ کب وہ خود اپنے آپ کو انالائز کریں کہ اب مجھے صرف تھیراپی چاہیے یا میڈیکیشن پہ جاؤں یا تھیراپی پلس میڈیکیشن. آبویسلی یہ تو ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کسی کے سچویشن کو دیکھ کے ہم خود تو اپنی کلینکل کنڈیشن نہیں ڈائگنوز کر سکتے. تو اس میں یہ ایک مسکنسیپشن ہمیں دور کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ میرے پاس اکثر ایسے کلینک پہ پیشنٹ آتے ہیں جو کہ 20-20 سال سے دوائی کھا رہے ہیں, نہیں فرق پڑ رہا. جب وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں 2-4 مہینے ٹھیک رہتے ہیں اس میڈیکیشن کے اثر کی وجہ سے, جیسے دوائی چھوڑی دوبارہ واپس. پرابلم کیوں یہ واپس جا رہے ہیں, کیوں اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا؟ پرابلم یہ ہے کہ جس وجہ سے ڈپریشن ہوا, جس وجہ سے سارے مسئلے ہوئے, اگر وہی مائنڈ میں ان ریزالو رہ گئے. اس کی بڑی ایک ایزی سی ایگزامپل ہے, آپ دیکھیں کون سی میڈیسن دنیا میں بنی ہے یا کون سی میڈیسن ہم کسی شخص کو دیں کہ وہ لیٹ سپوز نمازی پریزی ہو جائے, یا کون سی میڈیسن دیں کہ وہ جی سال کی دشمنیاں ختم ہو جائیں, یا کون سی میڈیسن کسی کو دیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جو ذہنی و نفسیاتی امراض ہوتے ہیں, ان کی جو زیادہ تر بیسز ہیں یہ ہمارے خیال, پرسیپشن, حالات, واقعات, دا وے وی ریئیکٹ, دا وے وی رسپونڈ. نارملی جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ان میں علامات کیا آتی ہیں, وہ کس قسم کا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا رویہ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ آس پاس کے لوگوں کو اکثر تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس کی مینٹل سٹیٹ ٹھیک نہیں. کبھی کبھی وہ بندہ مطلب بڑا نارمل بیہیو کر رہا ہوتا ہے, ہنس بھی رہا ہوتا ہے, بول بھی رہا ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں کیا ٹراماز چل رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں یا جج کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں اس میں, تو ایسے بندے کا رویہ سراؤنڈنگز کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ مختلف اس میں رویے مختلف ہوتے ہیں. اگر تو کسی کو میجر ڈپریشن ہے تو وہ تو اسیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ تو آپ کو دور سے ہی نظر آ جائے گا کہ اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, وہ جیسے کہ وہ کافی ایک بڑا مسئلہ ہے میجر ڈپریشن. لیکن اگر کسی کو مائلڈ اور ماڈریٹ قسم کا ڈپریشن ہے تو جو میں نے ابھی آپ کو سمٹمز بتائیں ان میں سے کچھ نہ کچھ سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو بالکل ایزیلی, بڑی ایزیلی آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ سو رہا ہے یا بہت کم سو رہا ہے, یہ ایک نارمل سی چیز ہے, ہم آبزرو کر سکتے ہیں. کسی کی جو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے یا بہت کم لگ رہی ہے. اکثر کوئی شخص ہوتا ہے وہ پیسیمسٹک ہوتا ہے, لو انرجی ہوتی ہے. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ ہم نارملی بڑی آسانی سے آبزرو کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو کوئی تھنکنگ پیٹرن اندر چل رہے ہیں, جیسے بھی آپ نے کہا کہ بظاہر تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, کل آج ٹھیک تھا, کل پتہ چلا جی اس نے کوئی خدا نہ خاصا کوئی سوئسائڈ کر لیا یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا, وہ عام طور پہ جنرل پبلک کے لیے وہ ان کو آبزرو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ جو سمٹمز ہیں, جو بیہیویئر والی سمٹمز ہیں, دیکھیں ڈپریشن میں مختلف طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں. ڈپریشن ایک تو ہماری تھنکنگ کو افیکٹ کرتا ہے, ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتا ہے, بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے, ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتا ہے, ہمارے کریئر کو افیکٹ کرتا ہے. غرض کے ہر ایک چیز میں ڈپریشن ایک اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو میجر ڈپریشن ہو نا وہ ٹھیک بھی ہو جائے نا, تو لیکن اس نے اپنا احتیاط جو ہے نا, احتیاط وہ بھی کرنی ہے اور اپنا خیال رکھنا اور اس کو ری چیک کرنا, کیونکہ یہ واپس اٹیک بھی کرتا ہے. تو از اٹ سو؟ اور پھر جب ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد اپنا وہ کہتے ہیں نا ری چیک کرنا ڈپریشن کو, کہ دوبارہ تو نہیں کوئی علامات آ رہی, دوبارہ تو نہیں کوئی سچویشنز ایسی ہیں جو آپ کے ڈپریشن کو ٹریگر کرے. تو یہ ری چیک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ری لیپسز کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن ری لیپسز اکثر کچھ کیسز میں ہو جاتا ہے, کچھ کیسز میں نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو وہ ساری زندگی رہے گا, ایسی بات نہیں ہے. آپ ٹھیک طرح سے اگر اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں کسی اچھے ماہرین نفسیات سے تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ. اب جہاں تک ریلیپس کی بات ہے تو اگر تو ٹھیک ہو گئے ڈپریشن سے اور فار لیٹ سپوز 6 مہینے بعد آپ کو یہ لگا کہ اب میرے اندر پھر وہی سمٹمز آ رہی ہیں, تو آبویسلی یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, یہ ایک بیل کا کام تو کرتی ہے. تو اس سے اس کو پھر آپ کو فوری طور پہ کسی ایسے شخص کو کسی بھی ماہر نفسیات سے کنسلٹ کر لینا چاہیے کہ یہ میری ہسٹری ہے, پہلے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا یا ہو گئی تھی, اب مجھے دوبارہ میں اس سٹیٹ میں جا رہی ہوں, تو کیا یہ ایک ٹیمپرری ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اور یہ چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم ڈپریشن کو ایوائڈ کر سکیں, یعنی پہلے ہی ہم سیف اینڈ پہ رہیں,
प्रिवेंशन के लिए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना कितना ज़रूरी है और क्या क्या चेंजेस हम अपने लाइफस्टाइल में ला देखिए सकते हैं? ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं ना जिनके हौसले कम होंगे वो तेरा साथ क्या देंगे, ज़िंदगी इधर तो आ हम तुझे गुजारेंगे। तो बहरहाल ये सबसे अच्छी बात है जी। जो परहेज़ है वो इलाज से हमेशा ही बेहतर है। सबसे पहले तो देखें कि एक नॉर्मल एक बड़ा जर्नल सा एक फार्मूला है जो कि ना सिर्फ के लोगों को जिनको डिप्रेशन है उनको बल्कि हर शख्स को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए। सेल्फ केयर जो है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से ज़हनी व नफ्सियाती से बचाती है। अब सेल्फ केयर से क्या मुराद है? आप अपनी डाइट अच्छी रखें, आप अपनी नींद अच्छी रखें, अपना सोशल सर्कल आप अच्छा रखें, उसके अलावा आप अपनी और भी अपनी केयर किया करें। अब उसके बाद सेल्फ केयर में एक और भी चीज आ जाती है, अपनी इज्जत किया करें, अपने आप को ज्यादा कोसा ना करें, पैम्पर किया करें, खुद को पैम्पर किया करें, रिग्रेट ना किया करें ज्यादा। अगर गिल्ट है भी तो कोई बात नहीं है, अगर थोड़े बहुत मसले हैं भी तो वो हमसे झूठ बोल के इस तरह से शर्माते हैं क्यों? थोड़ा बहुत झूठ बोलने की आदत सभी हमें को तो है। पता लग गया आज आपके अंदर के बहुत अच्छा शायर भी है। तो अब जी इसमें थैंक यू। तो इसमें बात ये है कि ये जो हर शख्स में कुछ ना कुछ डार्क साइड होती है, उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को ना कोसें, ना अपने आप को ज़्यादा रिग्रेट करें। ये भी एक सेल्फ केयर में ही आता है। अब एक तो सेल्फ केयर हो गया, उसके बाद आप अपनी लाइफ स्टाइल कोई मॉडिफिकेशन करें, कोई हेल्दी लाइफ पैटर्न की तरफ जाएं, कोई चीज़ों को ज़्यादा माइंड में ठहराया ना करें। ये तो उन लोगों के लिए हदायत हैं जो कि ना सिर्फ कोई डिप्रेशन में है या एक नॉर्मल लोग भी। अब उसके बाद अगर आप रेड लाइन पे हैं कि जी डिप्रेशन मुझे कहीं हो ना जाए, ट्रीटमेंट के लिए मुझे बताएं कि ट्रीट इसको कैसे करना है, क्विकली बताइएगा क्योंकि मेरे पास जी शो का वक्त हाँ जी। खत्म इसमें हो जी गया। ट्रीटमेंट में अगेन थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें जैसे मैंने बताया सेल्फ केयर, ये बचाने के लिए भी यही ट्रीटमेंट है। और अगर आपको हो गया है तब भी सबसे पहले ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज, स्लीप, खाना, अपने आप सोशल सर्कल इंप्रूव करना, ये करने के बाद आप ज़रा अपने साथ टाइम गुजारा करें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया करें। लाइफ में दौड़ते दौड़ते भागते भागते कभी रुका भी करें और अपने बारे में भी सोचा करें और देखा करें, अपना मुआवजा किया करें, कहीं जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं, जो मैं कर रहा हूं, ये कहीं कुछ मुझे गलत साइड पे तो नहीं लेके जा रहा, इसका कोई रिजल्ट जो है वो कहीं रिलेशनशिप में मुझसे कोई खराब तो नहीं निकल रहा। ये करें। और अगर ये करने से भी नहीं आपका मसला सॉल्व होता तो आपको चाहिए कि डिले किए बगैर फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करें ताकि ये मसला बढ़ने से पहले आपका ट्रीटमेंट हो सके। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग कहते हैं ना कि डिप्रेशन कोई मसला नहीं है, तुम खुद ही ठीक हो जाओगे, तुम अपना मजहब में दिल लगाओ, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, ये सब आपका तभी करने को दिल करता है जब आपका अंदर से दिल ठीक हो, दिमाग ठीक हो। और दिल और दिमाग जो है ऑब्वियसली जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आपको अलामात भी नज़र आ रही हैं तो फिर फौरी तौर पर एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से रुजू करें। और अगर आपका केमिकल इम्बैलेंस है तब तो आपको ऑब्वियसली मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में हमें भी इस पर फ्रीक्वेंट बात करते रहना चाहिए और इसको निगलेक्ट बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच अली अजमल फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।